آگے کی کہانی خود میری زبانی۔ خدا کی پناہ، اس وقت میری کیا حالت تھی جب آپا صاحبہ نے مجھے عین موقع پر پکڑا تھا اور اپنی عزت اور آبرو کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ خدا کے واسطے مان جاؤ اور شادی کر لو، مگر میں نے جواب دیا تھا کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے یہ جواب کیوں دیا تھا؟ ظاہر ہے کہ مس سنگھ کے عشق میں فنا ہو گیا تھا۔ وہ بیٹھی رو رہی تھیں اور خوشامد کر رہی تھیں کہ خدا کے واسطے میرا خیال کرو، اور میں کہہ رہا تھا کہ مجبور ہوں، اور دل میں کہہ رہا تھا کہ اب تو ایک کا ہو چکا، مر جاؤں گا تو بھی مس سنگھ کو نہ چھوڑوں گا۔ وہ میری ہے اور میں اس کا ہوں۔ وہ پہلی لڑکی ہے جسے دیکھتے ہی میں بےتاب ہو گیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی ہے جسے دیکھتے ہی میں اس کی طرف قدرتی طور پر کھنچنے لگا تھا۔ وہ پہلی لڑکی ہے جس سے میری دوستی ہوئی اور بغیر کسی ارادے کے طرفین سے عشق حقیقی جذبات بن کر دونوں کے لبوں پر مہر سکوت دے کر تکلیف پہنچاتا رہا۔ دنیا کی تمام حسین عورتیں ایک طرف اور میرے لیے مس سنگھ ایک طرف۔ میرے لیے وہ ایک عارضی حور ہے جس نے میرے کاشانہ دل کو اپنی حقیقی محبت کے نور سے روشن کر دیا۔ چنانچہ میں مجبوراً ضد پکڑ گیا، اور نہیں جو زبان سے نکلی تو پتھر کی لکیر بن کر رہ گئی۔ بہتیرا انہوں نے سر مارا مگر میں نے جنبش نہ کی۔ قصہ مختصر، وہ ہار کر اور جھک مار کر محض یہ وعدہ لے کر چلی گئیں کہ میں ایک دن اور رک جاؤں، لیکن ایک عجیب و غریب مصیبت ملاحظہ ہو کہ ادھر وہ گئی ہیں کمرے سے باہر، اور ادھر میں دل میں کہہ رہا ہوں کھڑا ہوا کہ مر جاؤں تو مس سنگھ سے وعدہ خلافی نہ کروں گا۔ لیکن یہ دل میں سوچ کر میں بیٹھا جو ہوں چارپائی پر تو ایک نئی بات کا علم ہوا۔ وہ یہ کہ اب مس سنگھ کی صورت و شکل پر جو غور کرتا ہوں تو بجائے اس کے اسی لڑکی کا چہرہ سامنے آتا ہے۔ دوبارہ کوشش کی، سہبارہ کوشش کی اور لگاتار کوشش کی کہ مس سنگھ کا خوبصورت اور دلچسپ چہرہ سامنے آ جائے، مگر ہر پھر کے وہی چہرہ سامنے آتا تھا۔ بہت کوشش کی، بہت سر مارا، بہت جھلایا، بہت سر پٹکا، مگر کامیابی نہ ہونا تھی، نہ ہوئی۔ طبیعت اور الجھ کر رہ گئی، اور ایسا گھبرایا کہ شبہ ہونے لگا کہ مس سنگھ ملے گی تو پہچان بھی سکوں گا یا نہیں۔ پھر لطف یہ کہ مس سنگھ تو سامنے آ جاتی تھی مگر چہرہ اسی لڑکی کا ہوتا تھا، یعنی وہ شکل و صورت سامنے آتی تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی کہ مس سنگھ تو ہے مگر صورت شکل دوسری، سوائے چہرے کے بقیہ کل باتیں مس سنگھ کی سی۔ لیکن اس کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ مس سنگھ کی محبت کا جادو اور زور پکڑ گیا۔ اس کی محبت اور تیز ہو گئی۔ اس کے لیے دل جیسے دکھتا ہوا معلوم ہوا، اور درد سے جیسے بےتاب ہو کر میں نے کہا کہ سوائے مس سنگھ کے کسی سے شادی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کا چہرہ مس سنگھ کے جسم میں شامل نظر آنے کی میں نے یہ تعبیر کی کہ میرے لیے مس سنگھ اسی لڑکی کی طرح خوبصورت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مس سنگھ سوائے رنگ میں کسی طرح بھی اس شعلے سے کم نہ تھی۔ اس کو میری نظر کی غلطی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ واقعہ تھا کہ مس سنگھ ایک خوبصورت اور بہت خوبصورت لڑکی تھی، اور میں اس کا اور 16 آنے اس کا تھا۔ مگر وہ جو کسی نے کہا ہے کہ عورت ایک مجسم جادو ہے، تو شاید ہر عورت کے بارے میں کہا ہے۔ آپا صاحبہ نرمی اور لاپرواہی کا افسوں پھونک کر گئیں اور وعدہ کیا کہ شادی کے لیے اصرار تک نہ کریں گی، اور مجھے تسلیم ہے کہ وعدہ اچھی طرح پورا کیا، مگر مقام عبرت ہے کہ کس طرح مجھے انہوں نے شکست دی ہے۔ خدا کی پناہ، کیسا انہوں نے پانسا پھینکا ہے کہ خدا کی پناہ! کس طرح مجھے انہوں نے اپنی نند کی لڑکی کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا، اور وہ لڑکی جس کو میں ایک معصوم اور نا تجربے کار لڑکی سمجھتا تھا اور جس سے میں محض مذاق میں باتیں کر رہا تھا، کس طرح اس نے مجھے زہر دے دیا۔ وہ آئی، میں اس سے بے تکلفی سے ملا، مگر میں نے سوال و جواب شروع کر دیے۔ زبردستی اس سے جواب لیے اور اس کے جوابوں نے مجھے کہیں کا نہ رکھا۔ گلاب جامن والا قصہ، پھر خواب والا قصہ، پھر گلاب جامن کے واقعے کے بعد خود اس پر کیا گزری، اس کو میرا کس طرح کئی مرتبہ خیال آیا، پھر اس کی صورت اور شکل اور حیا و شرم، رنگ و روپ اور یہ سب باتیں، نہ معلوم ان سب باتوں نے میرے اوپر کیا افسوں کر دیا۔ ظالم نے سبھی کچھ کہہ ڈالا، بس گویا تباہ کر دیا۔ کہاں کی مس سنگھ، اور کیسا وعدہ اور کیسا عشق! تن بدن میں ایک آگ سی لگا دی، غرض تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پاگل کر کے چھوڑ گئی۔ وہ جا چکی تھی اور مس سنگھ کو یاد کر کے میں تکلیف سے سچ مچ کراہ رہا تھا۔ یہ خیال ہی انتہائی تکلیف دہ تھا کہ مس سنگھ کو میں نے دھوکہ دیا، اور صدمہ اور تکلیف کی وجہ سے دل میں جیسے درد سا معلوم ہوتا تھا۔
اور ساتھ ہی یہ ڈر معلوم ہوتا تھا کہ جس طرح میں نے مس سنگھ کو دھوکہ دیا ہے کہیں اب یہ مجھے دھوکہ نہ دے۔ انسانی سرشت ہی کچھ تغیر پسند اور پرز مصیبت معلوم ہو رہی تھی۔ جب تک گھر سے کوئی کمانڈر پہنچے 2 مرتبہ میں اس سے ملا۔ ان ملاقاتوں نے مجھے اور بھی ڈبو دیا، بالکل ہی تسخیر ہو کر رہ گیا، دل و دماغ کھو بیٹھا۔ مس سنگھ کی محبت تو بڑی چیز ہے، خیال ہی جیسے نقش برآب تھا۔ فاتبرو بعد شادی کے مجھے معلوم ہوا کہ میں نے بڑی زبردست شکست کھائی، اور نیز یہ کہ عورت کیا چیز ہے، بیوی کیا چیز ہے، ایک میٹھا زہر ہے، ایک بیکل جادو ہے، پھر بیوی بھی کیسی، ایک تنویر تخیل یا ایک خواب کی تعبیر، ایک عشق و محبت اور اطاعت و فرما برداری کی جیتی جاگتی تصویر۔ طے یہ تھا کہ میں ملازمت پر چلا جاؤں گا اور اسے گھر چھوڑ جاؤں گا، یہ سب کچھ طے تھا، مگر اس کا چپکے سے میرے کان میں کہنا کہ مجھے ساتھ لے چلو۔ اب ساری خدائی ایک طرف ہے مگر میں نہیں مانتا، سینکڑوں ہیلے اور بہانے تراشے اور ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ اسی نیک بخت کی ایک عزیزہ کو لے کر ملازمت پر جاؤں گا۔ ایک پڑوسی کو خط مفصل لکھ دیا کہ ایک مناسب مکان تلاش کر لو۔ بیوی کو لے کر ملازمت پر جو پہنچا ہوں تو گویا مصیبت کا سامنا نظر آیا۔ مس سنگھ کے کتنے خط اس دوران میں آ چکے تھے۔ میں ایک خط اسے مختصر سا لکھ چکا تھا کہ گھریلو معاملات میں پھنسا ہوا ہوں اور کہیں باہر جا رہا ہوں، میں جب خود خط لکھوں تب جواب دینا، مگر جناب وہاں تو صورت ہی اور تھی۔ اس نے 2-4 روز کا انتظار کر کے سخت تکلیف دہ خط لکھنا شروع کیے، یعنی جیسے کہ میں اس کو لکھ رہا تھا یا وہ مجھے لکھ رہی تھی، اور جیسے قدرتاً اس کو لکھنا چاہیے تھا۔ میں ان خطوط کو پڑھ کر بیکل سا ہو جاتا، مجبور ہو کر پھر یہ کرتا کہ خط آتا تو بجائے پڑھنے کے اسے کھول کر محض ایک سرسری نظر اس پر ڈالتا اور پھاڑ کر پھینک دیتا، اور پھینکتے ہی جیسے میرے دل پر ایک ہتھوڑا سا لگتا، لپک کر خط اٹھا لیتا اور اس کو آہستہ آہستہ پرزہ پرزہ کرتا۔ بیوی یہ حرکت دیکھتی، مجھے غور سے دیکھتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی، مسکرا کر لرزتی ہوئی آواز سے پوچھتی، کس کا خط تھا؟ بڑے خفا ہو اس سے؟ بس یہ سنتے ہی عجیب حال ہو جاتا، وہ نہ معلوم کیا سمجھتی اور خیالات کی الجھن میں اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا۔ اس کو غور سے دیکھ کر مسکرا کر کہتا، میں بڑا جھوٹا ہوں، بڑا بے وفا ہوں، دیکھ لیجیو تجھے بڑا دھوکہ دوں گا۔ یہ سن کر وہ مارے ہنسی کے کھل جاتی اور اس کی ہنسی، مجھے یہ معلوم ہوتا کہ اس کی گرم گرم سانس عشق و محبت کی ایک مہکتی ہوئی طوفانی روح ہے۔ قصہ مختصر، جب ملازمت پر پہنچا تو خیال آیا کہ اب مس سنگھ سے کیسے بنے گی۔ وہ ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر خط لکھ رہی تھی اور نوبت بعینجا رسید کے گھر سے خط لوٹ کر مجھے یہاں پہنچے۔ میں کس طرح قصبے میں اپنے کو چھپائے رکھتا تھا کہ جیسے کوئی مجرم شہر کی گلیوں اور بازاروں سے ہر دم خائف ہو کہ اب پکڑا گیا۔ مارے ڈر کے جی چاہتا تھا کہ گھر سے نہ نکلوں، اور ہر دم کھٹکا سا لگا رہتا تھا کہ اب کسی نے کہا کہ مس سنگھ تمہیں بلاتی ہے۔ ایک روز معاملات پر اچھی طرح غور کیا اور یہ طے کر کے کہ جلد سے جلد معاملات کو طے کرنا چاہیے، یعنی یہ کہ مس سنگھ کو حقیقت سے جلد آگاہ کرنا چاہیے۔ خوب غور کیا تو معلوم ہوا کہ لا حول ولا قوت، ڈر ہی کاہے کا، آخر کہنا اول کہنا، اور پھر اس میں اب سوچ بچار کیا۔ چنانچہ یہ سوچ کر اسے فل بوٹ بھیج دیا اور ملازم کو خوب اچھی طرح معاملہ سمجھا کر کہا کہ یہ خط دے دینا اور کچھ معاملہ نہ بتانا۔ خط میں لکھا کہ میں آج رات کو ہی آیا ہوں اور جلد از جلد تم سے آ کر ملتا ہوں۔ میں دل کو خوب مضبوط کر کے مس سنگھ کے یہاں پہنچا، مگر اس کو دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے دیکھتے ہی مارے خوشی کے اس کا چہرہ کوندنے لگا، آنکھیں گویا رقص کرنے لگیں، چہرہ زندہ دلی اور خوش دلی سے چمکنے لگا۔ غرض مجھے دیکھتے ہی عجیب حالت ہو گئی۔ جھپٹی وہ مجھے لینے کو۔ میں اس طوفان خیز استقبال کے لیے مطلق تیار نہ تھا، مگر جس طرح بھی بن پڑا مقابلہ کیا۔ کس قدر گرم جوشی سے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے، اور پھر دوسرے ہاتھ سے مصافحے والے ہاتھ کو پکڑ کر لے جا کر مجھے کمرے میں بٹھایا، اور اب میں نے دیکھا کہ صورتحال کس قدر نازک نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اتنے دن بعد اپنے محبوب منگیتر سے ملے اور بے تکلفی نہیں بلکہ محبت سے نہ ملے؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے لب و لہجے میں اظہار محبت نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ جب طرفین سے وعدہ محبت پختہ ہو چکا ہو تو وہ لفظ ڈیئر اور مائی ڈیئر کا استعمال نہ کرے؟ اس لفظ کے سنتے ہی جیسے میرے کان میں بھالا لگا۔ اس کی بے تکلفی میں آزادانہ محبت کا اظہار تھا، اور پھر غور کیجئے کہ آخر اسے ان باتوں کے پوشیدہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ مجھ کو اب اپنا سمجھتی تھی اور اپنا سمجھ کر لائی تھی، اور اپنا سمجھ کر
اب کس محبت سے میری انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اپنا فل بوٹ دیکھ رہی تھی۔ دراصل فل بوٹ کا اس کو بے حد شوق تھا، کیونکہ یہاں یکوں پر بیٹھنے سے اس کے موزے خراب ہو جاتے تھے، مگر اس نے اس کو بغیر دیکھے جوں کا توں رکھا رہنے دیا کہ میرے سامنے اس کو غور سے دیکھے اور اصل لطف تحفے کا حاصل کرے۔ اس نے فل بوٹ کے بائیں پیر کو اندر جھانک کر دیکھا، آہستہ سے میری انگلیاں چھوڑ کر دوسرے ہاتھ سے جوتے کو سنبھال کر اندر سے دیکھا اور اپنے خوبصورت چہرے پر کچھ شکنیں ڈال کر اور بھی غور سے دیکھا اور پھر کہا، یہ کس نے پہنا تھا؟ مجھے دکھاتے ہوئے، یہ دیکھو اوپر سے بھی کنارہ مڑا ہوا ہے، اور یہ دیکھو یہ استر کچھ اکھڑ سا گیا ہے۔ مجھے کچھ افسردگی سے اس نے دکھایا اور پھر پوچھا کہ یہ کس نے پہنا تھا۔ اب بتائیے کہ میں اس کا اسے کیا جواب دیتا؟ میں بھلا کیسے حقیقت حال بتاتا کہ اس کو پہن کر خود میری بیوی کودی پھاندی تھی اور یہ اسی نے خراب کیا ہے۔ میں نے کچھ گھبرا کر گلے کو صاف کیا، بجائے جواب دینے کے سوچا کہ لاؤ اسی سلسلے میں حقیقت بیان کرنے کی تمہید اٹھاؤں۔ اس وقت میری کیا حالت تھی، شاید انتہائی تکلیف اور بے چینی کی سختیاں جھیل رہا تھا۔ جب میں نے اس طرح جواب دینے میں تساہل اور تأمل کیا تو اس نے اب گویا پہلی مرتبہ میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میری حالت ضرور ابتر تھی اور مجھے دیکھتے ہی شاید ٹھٹک کر رہ گئی۔ دراصل گرم جوشی میں شاید اب تک اس نے میری سرد مہری اور مردنی کو محسوس ہی نہ کیا تھا، لیکن اب جو اس نے ایک دم سے میری حالت بغور دیکھی تو حالت متغیر تھی ہی، وہ کچھ چونک سی پڑی۔ یہ کیا؟ اس نے محبت آمیز گھبراہٹ سے کہا، میرے پیارے، کیا تم غمگین ہو؟ اب جناب، ایک تو میں سوائے اپنی چہیتی بیوی کے دنیا بھر کے پیاروں اور دلاروں سے متنفر، اور پھر یہاں معاملہ ہی دوسرا، لہٰذا یہ الفاظ میرے لیے سخت تکلیف دہ ہوئے اور میں بے حد پریشان ہوا، بلکہ بدحواسی چھا گئی کہ اس نے میری حالت دیکھ کر محبت آمیز ہمدردی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور غور سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے انتہائی محبت آمیز ہمدردی عیاں تھی، جس سے مجھے اور بھی تکلیف پہنچی۔ میں اور بھی بےکل ہوا۔ نتیجہ یہ کہ میری خاموشی اور پریشان کن سکوت اس کے لیے اور بھی باعث الجھن ہو گیا۔ چنانچہ غضب ہی تو ہو گیا، میری کمبختی ہی آ گئی۔ بدقسمتی سے اس نے میری حالت غیر جو دیکھی تو اس کے اور ہی کچھ معنی لیے۔ وہ یہ سمجھی، اور کیوں نہ سمجھتی، کہ اتنے دن بعد میں اس سے ملا ہوں، محبت کے گہرے جذبات سے میں متاثر ہو کر بے قابو ہو رہا ہوں۔ اس نے قطعی یہی سمجھا، اور میں نے دیکھا کہ سچ مچ جیسے یہ خیال اس کے دماغ میں بجلی کی طرح کوند گیا، جس کی جھلک اس کے چہرے پر میں نے صاف طور پر دیکھی۔ اب آپ اس عبرتناک حالت کا اندازہ لگائیے۔ جب اس نے یہ تشخیص کر لی کہ میری حالت غیر ہونے کی وجہ عشق و محبت کے جذبات ہیں، تب اس کا کیا حال ہونا چاہیے تھا۔ وہ عزت اور محبت جو ایک محبوب ترین منگیتر کا حصہ ہے، جس سے تمام باتیں طے ہو چکی ہیں، آخر اس حصے سے بالخصوص ایسے موقع پر مجھے کیوں محروم کرتی؟ نتیجہ یہ کہ اس کے دل پر پورا اثر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی ہمدردی سے جیسے بےتاب سی ہو گئی۔ وہ مجھ سے سچ مچ محبت کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی جب طرفین سے عشق و محبت کے عہد و پیمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اس نے بے حد متاثر ہو کر کہا، میرے پیارے۔ یہ کہہ کر وہ میرے بالکل قریب ہمدردی اور محبت سے کچھ پریشان ہو کر جھک گئی، حتیٰ کہ اس کا سانس میری گردن پر لگتا ہوا مجھے تکلیف دینے لگا۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ محبت کا جواب محبت ہے، اور جذبات کے جواب میں جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا مندرجہ بالا جملہ کہہ کر اس نے میری پیٹھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا، اور میں نے دیکھا کہ اب یہ تکلیف دہ ہاتھ میری گردن میں حمائل ہونے والا ہے۔ میں نے کچھ گھبرا کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، اور جیسے میرے گولی لگی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ محبت کے جذبات کا مرکز ہے، اور اس کی خوبصورت پلکوں میں رقت آمیز نمی ہے۔ خود اندازہ لگائیے کہ میں کیسا گھبرایا ہوں گا۔ اب سوائے اس کے اور کیا علاج تھا کہ بوکھلا کر اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے میں ذرا زور سے کہوں، پانی۔ یہ کہہ کر میں اٹھنا چاہتا ہی تھا کہ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر سے ہٹایا اور کس معصومیت سے میری طرف دیکھا ہے کہ مارے صدمے کے میرے دل پر ایک گھونسا لگا۔ اس کی خوبصورت پلکوں میں موتی لٹک رہے تھے، اور ہر قطرے میں مجھے دجلہ دکھائی دیا۔ قبل اس کے کہ میں اٹھوں وہ لپک کر پانی بھی لے آئی۔ اب یہ بتائیے کہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ اپنے محبت کے مارے منگیتر کو اپنی کوہنی سے سہارا دے کر یا ہاتھ کندھے پر رکھ کر خود پانی نہ پلاتی، مگر میں قدم قدم پر ہر بات کا کاٹ کرنا جانتا ہوں۔
اب یہاں مجھے مجبوراً کلی کی ضرورت پیش آئی اور اس طرح بچ کر کلی کر کے بیٹھ کر اطمینان سے پانی پیا۔ پانی پینے سے سچ مچ جیسے دل کسی نے تھام لیا، قدرے فرحت محسوس ہوئی۔ اس نے پوچھا، میرے پیارے تم کیسے ہو؟ بھاگنے کی تدابیر پر غور کرتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے جواب میں اس نے میرے سر پر ہاتھ لے جا کر اپنی انگلیوں سے میرے بالوں میں محبت سے کنگھا کرنا شروع کیا، اور اب میری سمجھ میں نہ آیا کہ کس طرح منع کروں۔ میں پریشان ہو کر اپنے ہاتھ پر ماتھا ٹکا کر سوچ میں پڑ گیا، مگر قبل اس کے کہ کچھ سوچ سکوں اس کا ہاتھ میرے کندھے پر پہنچا۔ وہ جھکی اور اس نے عجیب لہجے میں کہا، تمہیں شاید آرام کی ضرورت ہے۔ آرام کی؟ اور یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے مل کر میرے پاس ہی بیٹھ گئی، اس طرح کہ میں نے طے کر لیا کہ اب بھاگوں یہاں سے۔ میں نے ایک دم سے چونک کر کہا، معاف کرنا، میں ذرا اس وقت پریشان ہو گیا۔ اب میں انشاءاللہ شام کو آؤں گا۔ سخت ضروری کام تھا اور میں جلدی میں آیا تھا، مجھے تم سے مفصل گفتگو کرنا ہے۔ میرے آخری لفظ سن کر جیسے وہ جھینپ گئی، کیونکہ وہ اس مفصل گفتگو کا وہی مطلب سمجھی جو چاہیے تھا، یعنی شادی کی تاریخ وغیرہ طے کرنا۔ در حالے کہ میرا یہ مطلب تھا کہ واقعات سے آگاہ کروں گا۔ میں نے ذرا سی اٹھنے کے لیے جنبش کی۔ اس نے کہا، اچھا، مگر میرا خیال تھا کہ تھوڑی دیر تم آرام کرتے۔ خیر۔ میں بھی دروازے کی طرف بڑھا اور وہ بھی۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور عین دروازے پر میں نے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا، جیسے کہ اس نے مجھے روکا یا روکنا چاہا۔ تکلفات پھر تکلفات ہیں، اور رسوم محبت پھر رسمیں ہیں، اور تہذیب و شائستگی کے وجود کو بھی دنیا میں تسلیم کرنا پڑے گا، پھر ساتھ ہی اس کا قائل بھی ہونا پڑے گا کہ مصیبتیں بھی دنیا میں کوئی چیز ہیں۔ لہٰذا ان تمام باتوں پر غور کیجئے کہ دروازے پر رخصت ہوتے وقت میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھ سے بغلگیر ہوئی یا میں اس سے بغلگیر ہوا، مگر سوائے اس کے کہ کوئی چارہ نہ تھا کہ جیسے کسی سے عید نہیں ملنا چاہتے مگر زبردستی ملنا پڑتی ہے، اپنی دانست میں دور ہی دور سے عید ملتے ہیں مگر دوسرا گرم جوشی سے عید مل لیتا ہے، بس یہی سمجھیے۔ چنانچہ مس سنگھ سے بغلگیر ہو کر چیخ اٹھا کر جو بھاگا ہوں تو سڑک پر پہنچ کر میں نے مڑ کر دیکھا کہ اس نے کھڑکی سے سفید رومال ہلایا، اور میں گردن نیچی کر کے جو بدحواس ہو کر بھاگا ہوں تو گھر پہنچ کر دم لیا۔ گھر پہنچا ہوں تو رفیقہ حیات کو چشم براہ نہیں بلکہ مجسم انتظار پایا۔ اتنی دیر کی بھی جدائی شاق تھی، گلے سے لگا لیا، تھک کر جیسے چارپائی پر گر پڑا، آنکھیں بند کر لیں۔ میرا منہ کھلا ہوا تھا اور وہ میرے دانتوں کو اپنی انگلی کے ناخن سے خاموشی کے ساتھ کٹ کٹ کر کے بجا رہی تھی۔ میں اسی طرح آنکھیں بند کیے پڑا رہا، نیم باز آنکھیں کر کے دیکھا، انگلی میں کاٹ کھانے والا مذاق کیا تو اس نے جھٹ سے انگلی ہٹا لی۔ میں آنکھیں بند کر کے پھر پڑ رہا، میں تو کسی گہرے سوچ میں تھا اور وہ میرے دانتوں پر انگلیاں مار رہی تھی، اور میں آنکھیں بند کیے ہوئے انگلی میں کاٹ کھانے کی مصنوعی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی دیر تک اسی طرح گمسم پڑا رہا، حتیٰ کہ بیوی کی زندہ دلی نے محسوس کرنے پر مجبور کیا کہ دنیا میں کوئی چیز بیوی بھی ہے۔ اٹھا اور اٹھ کر مس سنگھ کو خط لکھا، بہت مختصر، وہ یہ کہ میں رات کی گاڑی سے ہفتے بھر کے لیے جا رہا ہوں، اسٹیشن جاتے وقت شاید ملوں گا، بے حد مصروف ہوں، سخت جلدی میں ہوں۔ خط لکھ کر ملازم کو سمجھا دیا اور پڑھ رہا یہ سوچ کر کہ ہفتے بھر بعد دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن بیوی کے سر میں درد ہو گیا اور ہلکی سی حرارت ہو گئی، حالانکہ کچھ نہیں، لیکن سخت پریشان ہو گیا۔ بیوی کا اگر بال دکھتا تو میرا دل دکھتا، ہر دم تیمارداری کرنے کو جی چاہتا۔ رات ہی کو بیوی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور صبح تیز بخار اور سخت تکلیف تھی۔ میں سچ مچ پریشان تھا اور نتیجہ یہ کہ دفتر سے 10 روز کی چھٹی لے لی۔ ویسے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ دفتر جاتے کہیں مس سنگھ نہ مل جائے۔ اب اس طرف سے بھی اطمینان ہو گیا۔ بیوی کی بیماری کی الجھن میں یہ بھی بھول گیا کہ مس سنگھ کو کس طرح واقعات سے مطلع کروں۔ خط لکھنے کئی دفعہ بیٹھا مگر ہمت نہ پڑی۔ پھر بیوی کی بیماری کی پریشانی میں تو خیال ہی نہ رہا، مگر اس بیماری کے سلسلے میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ میری بیوی کی عزیزہ جو ساتھ تھیں، واللہ عالم کس وہم میں گرفتار تھیں۔ حکیم کا علاج ہو رہا تھا اور وہ مصر تھیں کہ لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ، گویا مس سنگھ کو۔ پہلے تو میں سمجھا نہیں، لیکن بعد میں بیوی نے بتایا کہ وہ کس وہم میں گرفتار ہیں۔ میں نے ٹال دیا، مگر وہ تو جیسے ضد پر آ گئیں۔ اب معاملات کو دیکھتے ہوئے آپ خود ہی غور فرمائیں کہ بھلا مس سنگھ کو میں کیسے بلا سکتا تھا، مگر وہ تھیں کہ جیسے ضد پکڑ گئیں، اور نوبت بعیجا رسید کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے نہ بلوایا
تو وہ خود بلوا لیں گی۔ ظاہر ہے کہ میں کیسا گھبرایا ہوں گا، سخت پریشان ہوا۔ بیوی نے مجبور ہو کر کہا کہ چونکہ مجبوری ہے لہٰذا کیا نقصان ہے، بلوا لو۔ اب میری اور بھی جان مصیبت میں پڑی، نہ تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور نہ بلوا سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ یہی کہوں کہ اس کا بلانا بالکل بیکار ہے، جس کا یہ جواب ملا کہ ہونے دو بیکار، کوئی نقصان تو ہے نہیں، ضرور بلوایا جائے گا، آخر یہ بھی کوئی ضد ہے۔ قصہ مختصر، جب میں نے دیکھا کہ اب میری نہ چلے گی تو میں نے ایک نیا عذر تراشا۔ میں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے میری بے حد گہری دوستی ہے اور ان سے اور یہاں کی ڈاکٹرنی سے اسپتال کے معاملات پر دشمنی ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ڈاکٹرنی ٹھیک علاج نہ کرے اور کوئی نقصان کی صورت پیدا ہو۔ مگر اس عذر کو بھی انہوں نے نہ مانا اور کہہ دیا کہ خواہ کچھ بھی ہو ہم ڈاکٹرنی کو ضرور بلوائیں گے، ایسا ہی ہے تو علاج نہ کرائیں گے مگر دکھائیں گے ضرور۔ جب میں نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو دوسری تدبیر سوچی، وہ یہ کہ میں نے کہا کہ یہ کرو کہ ڈاکٹرنی کو بلواؤ مگر یہ نہ کہنا کہ کس کے یہاں بلوایا ہے، یعنی اسے پتہ نہ چلے کہ یہ کس کی بیوی ہیں اور کس کے یہاں وہ دیکھنے آئی ہے، تاکہ اس کو پتہ ہی نہ چلے اور اندیشہ جاتا رہے۔ چنانچہ یہ تجویز میری بیوی کی عزیزہ کو پسند آئی اور انہوں نے کہا کہ یہی کیا جائے گا، بلکہ کہا کہ ضروری ہے اور اسے پتہ نہ چلنے پائے گا۔ چنانچہ یہ طے پایا کہ ایک دوسرے شخص سے کہہ کر ڈاکٹرنی کو بلوایا جائے۔ مس سنگھ چونکہ یہ جانتی ہی نہ تھی کہ میں نے گھر بدل دیا ہے، لہٰذا اب مجھے بھی کوئی ڈر نہ رہا کہ اس کو پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ ایک دوسرے شخص کو کل معاملہ سمجھا کر مس سنگھ کو بلانے بھیج دیا۔ میں ایک برابر والے مکان کے بالا خانے سے چھپ کر دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ مس سنگھ کا یکا آیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ خدایا کہیں راز فاش نہ ہو جائے۔ درحالے کہ اس فکر میں تھا کہ مس سنگھ کو واقعات سے آگاہ بھی کرنا ہے، وہ یکے پر سے اتری اور مکان میں گئی۔ یکے والے نے ایک کنارے گلی میں سامنے یکا کھڑا کر دیا۔ میں اب دو انتہا سے زیادہ باتونی حضرات سے الٹی سیدھی باتوں میں لگ گیا، مگر دھیان اسی طرف تھا کہ مس سنگھ گئی یا ہے۔ جب ذرا دیر ہو گئی تو میں نے جھانک کر یکے کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ مس سنگھ دیکھ کر واپس گئی۔ اب میں باتوں میں لگا ہوا تھا اور متوقع تھا کہ ملازمہ آتی ہوگی بلانے گھر سے، بلکہ چلنے کو تیار ہی کھڑا تھا۔ اتنے میں ایک شخص پانی بھر کر باہر سے آ رہا تھا، 2 پھیرے سامنے کے کنویں سے کر چکا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ڈاکٹرنی صاحبہ گئیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں گئیں۔ کنواں سامنے ہی تھا اور یکا کنویں سے کچھ دور نہ تھا، اور یہ شخص آتے جاتے دیکھ ہی رہا تھا۔ پھر میں خود دیکھ چکا تھا کہ یکا نہیں ہے، لہٰذا مجھے شبہ بھی نہ تھا کہ مس سنگھ نہیں گئی۔ حالانکہ مس سنگھ گھر میں تھی اور یکے والا دھوپ سے گھوڑے کو بچانے کے لیے یا پھر غپیں ٹھوکنے کے لیے یکے کو برابر والی گلی میں لے گیا تھا اور وہاں ایک دکان پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ اب اندر کی سنیے۔ مس سنگھ نے میری بیوی کو اچھی طرح دیکھا، فصلی بخار تجویز کیا، لیکن میری بیوی کی عزیزہ نے نہ معلوم مس سنگھ کو کیا سکھایا پڑھایا کہ اس نے میری بیوی سے چند سوالات کیے، اور ان سوالات کا میری بیوی نے جب کوئی جواب نہ دیا تو اس نے کہا کہ ان کے شوہر کو بلواؤ تاکہ میں ان سے کچھ دریافت کر لوں۔ حالانکہ یہ پیشتر ہی طے ہو چکا تھا کہ اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ میرے گھر اور وہ بھی میری بیوی کو دیکھنے آئی ہے، لیکن اب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم علاج وغیرہ نہیں کرائیں گے اور محض دکھانا اور تشخیص مقصود ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں، اور ملازمہ سے کہا کہ مجھے بلا لائے۔ واقعات میں واقعات اور اتفاقات میں اتفاقات بھی بعض اوقات عجیب و غریب طرح الجھتے ہیں۔ میں خود ہی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور جا ہی رہا تھا، مگر 2 آدمیوں سے میں بحث میں الجھا ہوا تھا کہ اتنے میں ملازمہ مجھے بلانے آئی۔ کم بختی سے شرمیلی بے حد تھی، لہٰذا دور سے دروازے ہی پر کھڑے ہو کر مجھے آوازیں دی ہوں گی جو میں نے نہ سنی، حتیٰ کہ ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ صاحب ملازمہ آپ کی بلا رہی ہے۔ میں نے ملازمہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو چل، میں ابھی آیا۔ اتنے میں وہ حضرت جن سے بحث ہو رہی تھی اور جوش میں وہ ایک کتاب کا حوالہ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے کتاب کا حوالہ مجھے دکھایا۔ میں نے پڑھا اور یہ کہہ کر کہ آپ کا خیال غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، غرض یہ کہہ کر میں گھر میں پہنچا۔ میں بے تکلف اور بغیر کسی قسم کے خیال کے اندر داخل ہوا، جہاں ملازمہ نے جا کر پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ وہ آتے ہیں۔ قصہ مختصر، ادھر مس سنگھ اپنی مریضہ کے شوہر کی منتظر اور ادھر میں بالکل بے خبر ہو کر گھر میں داخل ہوا۔ میری بیوی کا پلنگ دالان میں تھا، اس پر مکھیوں سے بچنے کے لیے مچھردانی لگی ہوئی تھی۔ دالان در دالان کی ساخت بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، اور پھر مس سنگھ کی کرسی بھی کچھ آڑ میں تھی۔ نتیجہ یہ کہ مجھے شبہ تک نہ ہوا، حتیٰ کہ میں نے دالان میں پہنچ کر گویا ایک دم سے مس سنگھ کو دیکھا، میں نے اس کو اور اس نے مجھ کو۔
دونوں پر جیسے حیرت و استعجاب کی بجلی گری، مگر اس پر شاید صدمے کا اثر زیادہ ہوا۔ ادھر میں چونک کر گویا ششدر رہ گیا اور ادھر وہ کرسی پر مجھے دیکھ کر اچھل سی پڑی۔ ادھر میں ایک جھٹکا کھا کر سنبھلا ہوں اور ادھر اس نے قوت مردانہ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے کو سنبھالا۔ کس طرح اس نے اپنے منہ سے لفظ ارے کو نکلنے سے روکا تھا کہ بیان سے باہر۔ اپنے کو سنبھالتے ہوئے اس نے ایک نظر تو مجھ پر ڈالی اور دوسری میری بیوی پر، اور ساتھ ہی باوجود اپنے کو سنبھال لینے کے اس کے ہاتھ سے اس کا بیگ چھوٹ پڑا، مگر اس نے فوراً جھک کر اٹھا لیا، رومال سے بڑی استقامت کے ساتھ منہ پوچھا، اور اب اس کی طاقت اور ہمت تو ملاحظہ ہو کہ اس نے مجھ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگریزی میں میری بیوی کے بارے میں کچھ سوال کیا۔ میں نے نظریں نیچی کر کے جواب دیا کہ ہاں، بس اس سے زیادہ اس کو دریافت کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر سر ہلا کر کہا کہ آپ فکر نہ کریں، صرف فصلی بخار ہے، میں نسخہ ہسپتال سے ماں دوا کے بھیجتی ہوں، میرے ساتھ آدمی کر دیجئے۔ یہ کہہ کر وہ چلنے کے لیے اٹھی۔ میری بیوی کی عزیزہ نے ایک تھالی میں 4 روپیہ فیس کے رکھ کر پیش کیے تو اس نے شکریہ کے ساتھ ایک الائچی لے لی اور سلام کر کے تیزی سے یہ جا وہ جا۔ میں مس سنگھ کو جاتا ہوا دیکھتا رہا، نہ اس نے مجھے سلام کیا اور نہ میں نے اسے سلام کیا، اور نہ رخصت کرنے گیا بلکہ اٹھا تک نہیں۔ مگر اب جو میں ان عزیزہ کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے نظر نیچی کرنا پڑی، اور پھر بیوی کی طرف جو دیکھا تو خدا کی پناہ، پہلی مرتبہ گویا میں نے عمر میں دیکھا کہ وہ جس نے فنا کر رکھا ہے رو رہی ہے۔ میرا دل جیسے کٹ گیا، ایک برچھی سی صدمے کی جگر کو چھیدتی ہوئی نکل گئی۔ خدا کی پناہ، میں اپنی بیوی کو کتنا چاہتا ہوں، نہ تو لفظ مل سکتے ہیں جو بیان کر سکیں اور نہ قلم میں طاقت۔ قصہ مختصر، میرا دل مسل گیا اور میں بےتاب ہو کر اس کی طرف بڑھا، ایسے کہ مجبوراً میری بیوی کی عزیزہ چلی گئیں دوسری طرف۔ میری جان، میں نے پردہ مسیری کا اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو کیوں روتی ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، فل بوٹ۔ ارے، میں نے گھبرا کر کہا، ظالم، کیا میری جان لے گی؟ میں سب بتاتا ہوں، ابھی ابھی۔ یہ کہہ کر میں نے تسلیم کیا کہ یہ وہی، اور بے شک وہی فل بوٹ ہیں جنہیں تم نے پہن کر یہ تمام مصیبت جوت رکھی ہے، اور بے شک میں نے ٹال دیا اور غلط بتایا تمہیں کہ فل بوٹ کسی اور نے منگائے ہیں۔ یہ کہہ کر الف سے لے کر یہ تک کا پورا قصہ بے کم و کاست حرف بحرف سنا دیا، اور بتایا کہ کس طرح یہ تم نے خوابوں میں اور بعد میں بذات خود اور سچ مچ دخل در معقولات کر کے صورتحال یہ کر دی، اور پھر اب روتی ہو، در حالے کہ رونا اور سر پھوڑنا چاہیے مجھے، چونکہ میں نے پوری کی پوری داستان ماں تمام عجیب و غریب خوابی کیفیت کے حرف بحرف اور سچ بتا دی، اور چونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور وہ جانتی تھی خود کہ کس طرح میں اس سے محبت کرتا ہوں اور فنا ہو رہا تھا، لہٰذا کوئی وجہ نہ تھی جو وہ میری مجبوریاں اور کمزوریاں حق بجانب نہ سمجھتی۔ اسے میری طرف سے اطمینان تو ہو گیا، مگر سکون قلب بھلا کیسے ہوتا؟ چنانچہ ترکیبیں بتانے لگی، اس کے سیاہ رنگ اور اس کی بدصورتی پر خام خواہ اور غلط سلط اعتراض کیے، اور آخری تدبیر یہ بتائی کہ میں نوکری چھوڑ کر فوراً گھر چلا چلوں۔ میں ابھی اسی گفت و شنید میں مشغول تھا کہ مس سنگھ کا نہایت ہی مختصر مگر بامانی رخا آیا، یعنی یہ کہ مجھ سے ابھی اور فوراً آ کر ملو، ورنہ پھر میں خود لے جاؤں گی۔ بیوی نے جو یہ دیکھا تو مجھے سچ مچ پکڑ لیا کہ ہرگز نہ جانے دوں گی۔ اب لاکھ سمجھاتا ہوں کہ نیک بخت تو مجھے چھوڑ، اور تسلی دیتا ہوں، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ خود آ جائے گی اور پورا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، اور وہ جواب دیتی ہے کہ وہ آئے تو اسے نکلوا دینا، دروازہ بند کروا دینا، مگر مت جاؤ۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ جس طرح بھی بن پڑا، قسمیں کھائیں، تسلی دی، دلاسا دیا، مگر پھر بھی اسے گریاں و بریاں چھوڑ کر چلا۔ ایک دم سے وہ جھپٹ کر اٹھی اور روتے ہوئے اس نے مجھے یاد دلایا کہ ہم دونوں نے وفاداری اور محبت کی قسم کھائی ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر میں نے پھر قسم کھائی اور مس سنگھ کے گھر روانہ ہوا۔ دراصل اب مجھے معلوم ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بھانڈا پھوٹ گیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دراصل افشائے راز اور بھانڈا پھوٹنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جو آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا۔ تو اگر چاہے الٹ دے پردے بزم مجاز، کوئی شے مشکل نہیں ہے حسن برہم کے لیے۔ حرف بے کسی، لفظ بے کسی، تصویر غم، معصومیت، سنجیدگی اور نسوانی وقار، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کم از کم مادی صورت میں کم دیکھنے میں آتی ہیں، مگر میں نے سچ مچ دیکھی، اور ساتھ ہی حسن برہم۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے مس سنگھ کے کمرے کی چیخ اٹھائی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں ایک گنہگار ہوں اور قہر مجسم کا سامنا ہے۔
میں چیخ اٹھا کر اندر داخل ہوا اور ایک سنجیدہ وقار کے ساتھ مس سنگھ کھڑی ہو گئی۔ ایک نظر میں نے اس کے ملکوتی حسن پر ڈالی اور دیکھا کہ اس کے معصوم چہرے پر اگر ایک طرف نسوانی وقار اور مظلومیت چھائی ہوئی ہے تو دوسری طرف اس کا بے عیب اور خاموش چہرہ حسن برہم کے قہاری جذبات کو دبائے ہوئے ہے۔ اور دیکھتے ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ اس پرسکون بادل کے اندر کس طرح جوش و غضب کا طوفان بند ہے۔ وہ مجسم نسوانی وقار تھی، در حالے کہ اس کا وقار مجروح کیا گیا تھا، اور یہ زخمی غیظ و غضب کا مظہر ہو سکتی ہے یا ایک شیر غراں؟ یہ ایک سوال تھا جو مس سنگھ کے باوقار اور سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر مان میرے دل میں پیدا ہوا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ایک طنز آمیز برچھی تھی جب اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ بغیر کسی قسم کے تکلف کے وہ بیٹھ گئی اور میں بھی بیٹھ گیا، اور اب اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر نہیں جو بازاری عورتوں کی زہرآلود اور قہرآلود آنکھیں دیکھے ہوئے ہیں اور اپنی دانست میں خود کو ایک تجربے کی دنیا سمجھے ہوئے ہیں، ماہر نسائیات بنے ہوئے ہیں، در حالے کہ انہوں نے وہ آنکھیں ہی نہیں دیکھی ہیں جن میں عصمت و دوشیزگی کی دھار دی ہوئی ہے۔ وہ آنکھ جس کی ایک نظر سے پتھر شق ہو جاتا ہے، وہ آنکھ جس میں سے آنسو اگر فولاد پر گرتا ہے تو اسے توڑتا ہوا نکل جاتا ہے۔ قصہ مختصر، میری آنکھیں ایسی ہی آنکھوں سے چار ہوئیں۔ میں دراصل اس خیال میں تھا کہ واقعہ بے کم و کاس سچ مچ بیان کر دوں گا، مجبوری ظاہر کر دوں گا، اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا اور معافی مانگ لوں گا۔ اب نہ تو میں کچھ بولا اور نہ وہ کچھ بولی۔ کئی بار اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظریں نیچی کر لیں۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ میری طرف اٹھتی تو تاب مقابلہ نہ پا کر میری آنکھیں از خود نیچی ہو جاتی۔ قصہ مختصر، کئی بار اس نے مجھے دیکھا اور میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے دیکھتے دیکھتے اس کا حسین و خوبصورت چہرہ کچھ متزلزل سا ہوا۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے جذبات ایک باریک پردے کی آڑ میں کروٹیں لے رہے ہیں۔ ایک دم سے چہرے کے خوبصورت آئینے پر جیسے غم کی گھٹائیں امڑ کر آ گئیں۔ ایک تشنج سا پیدا ہوا اور وہ آنسو جو جبرن روکے جا رہے تھے ایسے گرے کہ معلوم ہوا کہ موتیوں کی لڑی ٹوٹ پڑی۔ اس نے تیزی سے اپنا منہ رومال سے چھپا لیا اور وہ بغیر روئے یا سسکی لیے رو نہیں رہی تھی بلکہ آنسو بہا رہی تھی۔ میری حالت ناقابل رشک نہیں بلکہ ناقابل یقین تھی۔ میں سخت گھبرا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو بڑھ کر تسلی دینے کا میرا اب اس سے کوئی رشتہ نہ رہا تھا۔ مجبوراً میں اسی طرح بیٹھا دیکھتا رہا۔ جب اس نے اپنے غم کا پہلا بخار نکال لیا تو جیسے قدرے سبک سر ہو کر اس نے اپنا چہرہ رومال سے پونچھ کر میری طرف دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک غم کی تصویر ہے۔ میرا دل کٹ گیا۔ قلم میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکے کہ اس کی حالت کس قدر قابل رحم تھی، مگر ساتھ ہی ایک غضبناک معصومیت چہرے پر لرز رہی تھی۔ ہمت کر کے میں نے کہا، مس سنگھ، واقعی مجھ سے بڑی خطا ہوئی، معاف کر دو۔ جواب میں وہ ایک مجسم وقار بن کر اپنی جگہ سے اٹھی اور قریب آ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور بڑے اطمینان سے مجھ سے پوچھا، وہ تمہاری بیوی ہے؟ میں نے جواب میں گردن نیچی کر لی۔ اس نے کہا، تم نے مجھے آخر کیوں دھوکہ دیا؟ تم نے اپنے خطوں میں مجھے کیا لکھا تھا؟ کیا تم نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی؟ کیا تم نے نہیں لکھا کہ ہمارے اور تمہارے تعلقات کا خود خدا گواہ ہے؟ اور یہ کہہ کر اس نے جیب سے اپنی میرا وہ خط نکال کر دکھایا جس میں نے اسے لکھا تھا کہ ہم دونوں اب خدا کے سامنے میاں بیوی ہیں، تم میری ہو اور میں تمہارا ہوں۔ میں نے مس سنگھ کو اب غور سے دیکھا۔ بجائے معصومیت کے اب اس کے چہرے پر برہمی تحریر تھی۔ چنانچہ میں نے بڑی نرمی سے کہا، پہلے میری بھی تو سن لو۔ میں نے سن لیا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی، سب سن لیا میں نے۔ جانتی ہوں کہ میں بدصورت اور وہ مجھ سے 1000 درجہ خوبصورت ہے، اور اسی وجہ سے تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا اور اب دوسری کے ہو گئے، مگر نہیں۔ اس نے جیسے ایک دم سے ایک نسوانی جلال کے ساتھ پلٹا کھایا، مگر نہیں، تم کسی دوسری کے نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے۔ بڑے زور سے اس نے چیخ کر اور گھبرا کر کہا۔ اسی مناسبت سے میں پریشان ہو کر بولا، مگر سنو تو۔ وہ جیسے گرج کر بولی، میں تم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ مذاق نہ باشد، میری تم نے سخت بے عزتی کی، میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، تم میرے ہو، یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے خط کی عبارت پر انگلی رکھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے الفاظ میں نہ صرف درد کی کسک تھی بلکہ ایک زور تھا۔ اس کے الفاظ میں اتنا زور تھا کہ مجھے دل میں کہنا پڑا، اے عورت، تیرا نام شہزوری ہے۔ مگر شاید وہ غلطی پر تھی جو اس قدر وثوق اور زور کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ میں تم کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے نہایت ہی ملائمت اور سنجیدگی سے اسے اطمینان دلا کر کہا، میں تم سے اپنا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا اطمینان سے سنو اور خود فیصلہ کرو، خود فیصلہ کرنا۔ غرض اس طرح میں نے اس کو روکا اور اپنا قصہ شروع کیا۔
گلاب جامن والے واقعے سے میں نے اپنا قصہ اٹھایا اور جب سے اور اب تک کے تمام حالات، ماں واقعات خواب وغیرہ سب کچھ حرف بحرف اس کو سنائے۔ اس نے قصے کو بڑے غور سے سنا اور خاص طور پر خواب کے اس حصے کو جہاں میں نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو تمہارے بھیس میں خواب میں دیکھا۔ میں نے خواب اس قدر تفصیل سے بیان کیا کہ وہ منہمک ہو کر سنتی رہی اور میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر استعجاب نمایاں ہوا۔ قصہ مختصر، اس نے میرا قصہ شروع سے آخر تک بڑے غور سے سنا۔ سننے کے بعد نہایت ہی سنجیدگی سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، بہت غور سے، اور پھر جیسے کوئی حکم دیتا ہے ایک عجیب برجستگی اور تحکمانہ لہجے میں کہا، تم اس کو چھوڑ دو، تمہارے دل میں میرے لیے جگہ اب بھی ہے، تم اس کو چھوڑ دو۔ کچھ تیز ہو کر اس نے کہا، ابھی چھوڑ دو، ابھی۔ اس کے یہ الفاظ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کسی نے میرے دل پر گھما کر ایک گرز دیا۔ مجھے بہت برا لگا اور یہ الفاظ سن کر جیسے میرا جی جل گیا اور میں نے برا مان کر کہا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے سخت لہجے نے بے طرح اسے گھائل کر دیا اور چوٹ کھا کر اس نے کہا، ایک درد بھرے لہجے میں کہا، کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہاں میں جانتی ہوں تمہارے یہاں مہر کا جھگڑا ہوتا ہے، قسم خدا کی میں ادا کروں گی، میں دوں گی۔ یہ لغو باتیں سن کر میں جل بھن گیا۔ سخت لہجے میں پھر برا مان کر کہا، مہربانی کر کے ایسی باتیں مت کرو، میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا اور میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، اس نے چیخ کر کہا اور میرا ہاتھ ایسے پکڑا کہ میں سچ مچ چونک پڑا۔ اس نے بڑے زور و زوم سے پھر اسی طرح کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، نہیں جانے دوں گی۔ میرا ہاتھ اس کی گرفت میں تھا اور مضبوطی سے پکڑے ہوئے وہ خوشمگی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا میں ہمت کر سکتا تھا کہ ہاتھ چھڑا لوں یا کہہ سکوں کہ بھلا تم مجھے کیسے نہیں چھوڑو گی؟ ہرگز نہیں، ناممکن تھا۔ میں بے حد گھبرایا۔ اپنے کو سنبھالتے ہوئے میں نے کہا، بچوں کی سی باتیں مت کرو، ہم دونوں سمجھدار شخص ہیں، غصے یا جلد بازی سے کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ واقعات پھر واقعات ہیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ سمجھوتا کرنا چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے، صلح اور آشتی سے کام کرنا چاہیے۔ جلدی اور تیزی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وہ بولی، صلح اور آشتی؟ میں نے کہا، ہاں۔ سمجھوتا؟ اس نے کچھ رک کر کہا، میری عقل ٹھکانے نہیں ہے، مگر ہاں میں تیار ہوں۔ تم بتاؤ تدبیر، تم بتاؤ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، تم کو یہ کرنا چاہیے کہ میرا قصور معاف کر دو، بے شک مجھ سے خطا ہوئی، میں نے معاف کر دیا۔ وہ بولی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہو؟ میں نے کچھ خوش ہو کر کہا، تم نے معاف کیا اور میں تمہارا بے حد ممنون احسان ہوں، عمر بھر احسان نہ بھولوں گا۔ تم مجھے اپنا بہترین دوست سمجھو، وہی تعلقات دوستی رکھو اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارا سچا اور وفادار دوست ثابت ہوں گا۔ ارے یہ تم کیا بک رہے ہو؟ مس سنگھ متعجب ہو کر بولی، دوستی؟ شاید تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے انگریزوں کی ہر چیز سے نفرت ہے سوائے ان کے مذہب سے، لہٰذا میں اس دوستی کا مفہوم نہیں سمجھی، اور پھر میرا تمہارا وعدہ دوستی کا تو تھا نہیں۔ یہ دیکھو، اس نے پھر خط کی عبارت میرے سامنے کی۔ میں نے کہا، میں تمہارا بہترین دوست رہوں گا۔ وہ بولی، پھر وہی قابل نفرت انگریزی محاورہ، یہی مطلب ہے نا کہ ایک خود غرض دوست سے زیادہ میرے لیے تم کچھ اور نہیں ہو سکتے؟ اور پھر اس وعدے کا کیا کروں جو تمہارے اس خط میں موجود ہے؟ میں پھر کہتی ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، خالص ہندوستانی، انگریزن نہیں ہوں، اور نہ میرے یہاں یہ ہوتا آیا ہے کہ آج ایک کی کل دوسرے کی۔ کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں تمہارے وعدوں کو بھول کر کسی اور سے عہد و پیمان کی فکر کروں؟ ادھر وہ جواب کی منتظر ہوئی اور ادھر میں نہایت ہی سلیقے سے کہنے کو ہوا کہ ہاں یہی بہتر ہوگا، مگر قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں اس کو میرے دل کی بات معلوم ہو گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر وہ ایک دم سے چونک پڑی اور بولی، ہیں خدا کے واسطے خبردار جو کوئی لفظ بے سوچے سمجھے منہ سے نکالا۔ ویسے ہی تم نے مجھے کیا کم ذلیل کیا ہے جو اب؟ میں کہتے کہتے رک گیا۔ میری خاموشی پر وہ بولی، اچھا تم ایک بات بتاؤ۔ وہ کیا؟ سچ سچ کہنا۔ تم مجھ سے ملے ہو تو جانتے تھے کہ عشق و محبت کیا چیز ہے؟ میں نے سچ سچ کہا، بالکل نہیں۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، یہی میرا حال تھا، میرے لیے دنیا کے مرد معمولی انسان تھے۔ اچھا اب ایک بات اور بتاؤ، مگر سچ سچ یہ بتاؤ کہ تمہیں عمر بھر میں سب سے پہلے کس لڑکی سے محبت پیدا ہوئی؟ یا میرے اللہ، میں اس سوال سے کچھ پریشان سا ہو گیا۔ سچ منہ سے مشکل تھا نکلنا، جھوٹ بول نہ سکتا تھا۔ مجھے متردد دیکھ کر کچھ کامیابی کے لہجے میں وہ آنکھیں پھاڑ کر بولی، تم جھوٹ نہیں بولو گے، تم جھوٹے نہیں ہو، بتاؤ سچ سچ، بولو جلدی۔ میں نے مجبوراً نظریں نیچی کر کے کہا، تم سے۔ جیسے چونک پڑی وہ، اچھل پڑی خوش ہو کر۔ اس نے کامیابی کے لہجے میں کہا، بس میں اب کسی دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتی، یہ جرم ہے میرے لیے، گناہ ہے۔ میرے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوا، میں ہندوستانی ہوں اور قدامت پرست ہوں، میں شریف ہوں، بس۔
میں نے متردد ہو کر کہا، مس سنگھ، یہ سمجھ کی باتیں نہیں ہیں، تصفیہ اور مفاہمت کی باتیں کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ میرا اور اپنا دل دکھاؤ۔ تمہارا دل دکھتا ہے مجھے تکلیف میں دیکھ کر؟ اس نے عجیب طرح مجھ سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ میں نے کہا، میں کسی طرح تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ خوش ہو کر وہ بولی، تم سچے ہو، تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ خیر تم یہ بتاؤ کہ میں تمہاری بیوی سے کب ملوں؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیا کرو گی ان سے مل کر؟ وہ بولی، تم مجھے نہیں روک سکتے، ہرگز نہیں روک سکتے۔ تم مفاہمت کے لیے کہتے ہو، لہٰذا مجھے اختیار ہے کہ جو جی میں آئے ان سے باتیں کروں۔ تمہیں کچھ مطلب نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کب مل سکتی ہیں؟ میں نے بہانہ کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ تو جواب میں اس نے کہا کہ میں 2 دن میں انہیں اچھا کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ میں گھر جا کر دریافت کر کے تمہیں بتاؤں گا کہ کب مل سکتی ہیں۔ وہ راضی ہو گئی۔ بہت کچھ میں نے کریت کر پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو آخر میری بیوی سے کیا باتیں کرو گی، مگر اس نے نہ بتانا تھا نہ بتایا۔ یہی کہا کہ تمہیں اس سے کچھ بحث نہیں، جو میرے جی میں آئے گا باتیں کروں گی۔ میں رخصت ہو کر سوچتا ہوا گھر پہنچا۔ غالباً آپ جانتے ہی ہوں گے کہ امتحان مقابلہ سے کیا مطلب۔ یہ امتحانات عین انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ انگریزی میں اس قسم کے امتحانات کو کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ میں گھر پر آیا تو گھر والی کو سخت پسپائیت کے عالم میں پایا۔ برا حال تھا بیچاری کا۔ میں نے اسے اطمینان دلایا، معاملات اچھی طرح سمجھائے اور پھر یہی کہا کہ تو کیوں اپنی جان ہلکان کیے دیتی ہے؟ میں 16 آنے تیرا ہوں اور تو میری، اور موت آ جائے وہ دوسری بات ہے، ورنہ میری ثابت قدمی میں ہرگز فرق نہ پڑے گا۔ آخر تو کیوں گھبرائی جا رہی ہے؟ قصہ مختصر اس کو اچھی طرح اطمینان دلایا اور تسلی دی، اور پھر دوبارہ سمجھایا کہ یہ موقع ہمت اور استقلال سے کام لینے کا ہے، اور اگر غصے سے یا رنج سے کام لیا تو بڑی گڑبڑ پڑ جائے گی۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ مس سنگھ ملنا چاہتی ہے۔ وہ چونک کر بولی، کیا لڑے گی مجھ سے؟ ہنس کر میں نے کہا، تو احمق ہے تو کیا وہ بھی احمق ہے؟ لڑے گی نہیں بلکہ کچھ باتیں کرے گی۔ یہی کہے گی شاید کہ تو مجھے چھوڑ دے، تو تیری خوشی، جیسا جی میں آئے جواب دینا۔ وہ یہ سن کر بڑبڑاتی رہی اور میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ تم لڑنا مت بلکہ خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اس کے تیسرے دن میں نے مس سنگھ کو خط لکھ دیا کہ میری بیوی اب اچھی طرح ہے اور تیار ہے، جب جی میں آئے آ کر مل لو۔ مس سنگھ میری بیوی سے ملنے آئی۔ تنہائی میں اس نے گھنٹے بھر تک میری بیوی سے باتیں کی اور پھر چپ چاپ بغیر مجھ سے ملے ہوئے یا بات کیے ہوئے چلی گئی۔ میں جو بیوی کے پاس آیا تو اس کو بے حال پایا، بری طرح رو رہی تھی، اور کس طرح اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں بغیر تمہارے زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے اپنی پیاری بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں خود بغیر تیرے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے جواب میں رو کر اس نے بتایا کہ یہی مس سنگھ کہہ گئی ہے کہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ گویا اب معاملہ دراصل یوں تھا کہ تینوں مر رہے تھے یا مرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ بیوی بغیر میرے زندہ نہیں رہ سکتی، اور میں بغیر بیوی کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور مس سنگھ بغیر میرے زندہ نہیں رہ سکتی، یعنی سب مل کر کچھ لازم و ملزوم سے ہو کر رہ گئے۔ مس سنگھ کی مفصل باتیں معلوم ہوئیں۔ میری بیوی سے وہ سوت کا محبت میں ڈوبا ہوا اور پاک رشتہ قائم کرنے کے امکانات پر بحث کرنے آئی تھی۔ یہ بھی اندازہ لگانے آئی تھی کہ وہ خود زیادہ احمق ہے یا میری بیوی، اور اسے معلوم ہوا کہ میری بیوی اس سے کہیں زیادہ احمق ہے، یعنی مجھے بے حد چاہتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی داستان سنائی اور میری بیوی سے انصاف طلب ہوئی۔ اس کے جواب میں میری بیوی نے اس سے ہاتھ جوڑ کر خوشامد سے کہا کہ خدا کے واسطے تم میری اور میرے میاں کی جان بخشی کرو اور معاف کرو۔ قصہ مختصر بے حد مس سنگھ کی خوشامد کی، اور مس سنگھ نے اس کے جواب میں خود میری بیوی کی خوشامد کی کہ بہن تو ہی مان جا۔ جب اس سے کام نہ چلا تو مس سنگھ نے میری بیوی کے سامنے ایک اور تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ جب تم کسی طرح مانتی ہی نہیں ہو تو آؤ ہم دونوں مل کر زہر پی لیں اور جھگڑا ختم ہو۔ چنانچہ یہ تھا وہ امتحان مقابلہ جس میں میری بیوی فیل ہو گئی۔ اس نے کہہ دیا مس سنگھ سے کہ نا بہن، میں زہر وہر نہیں پیتی پلاتی، تم پیو اپنے یا اور جو جی میں آئے کرو، مگر مجھے معاف کرو، مجھے یہ امتحان منظور نہیں۔ چنانچہ میری بیوی نے تو امتحان میں بیٹھنے سے ہی انکار کر دیا، اور مس سنگھ اس سے یہ کہہ کر چلتی بنی کہ اگر تمہیں اس امتحان کی ضرورت نہیں تو کیا مذائقہ ہے، میں خود ہی اس امتحان میں شریک ہوں گی اور اول آؤں گی۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ میری بیوی سے صاف صاف کہہ گئی تھی کہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اور یہ سن کر اب میرے دل پر اور بھی ہول طاری ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مس سنگھ نہ صرف ایک مستقل مزاج عورت ہے بلکہ وہ ان میں سے ہے جو کہیں تو سچ مچ وہی کر گزریں۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ کیا ہوگا اب، غرض اسی فکر میں تھا کہ مس سنگھ کا آدمی رکا لایا اور زبانی بھی کہا کہ آپ کو بلایا ہے جلد۔
بیوی نے جو یہ سنا تو سچ مچ مجھے زبردستی روکنے لگی کہ ایسی عورت کے پاس مت جاؤ جو جان دینے اور جان لینے والی ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس کا ڈرنا ایک حد تک حق بجانب تھا، اور میں بھی جانتا تھا کہ عجب نہیں جو مس سنگھ کچھ کر گزرے، مگر ایسا بھی بزدل نہیں ہوں جو اس ڈر کے مارے نہ جاتا۔ بیوی کو جس طرح بھی بن پڑا سمجھا بجھا کر روتا چھوڑ کر روانہ ہوا۔ میں مس سنگھ کے یہاں پہنچا، چیخ اٹھا کر کمرے میں داخل ہوا اور سچ مچ متعجب ہو کر جیسے کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس وقت وہ کس قدر خوبصورت اور جاذب نگاہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے گھنے ہوئے سیاہ بال حسب دستور بائیں جانب کو جھکے ہوئے پیچھے چلے گئے تھے۔ خوبصورت آنکھوں کی پلکیں کس طرح جھپک رہی تھیں۔ چہرے پر ملاحت کے ساتھ ساتھ نوجوانی کا پاکیزہ نور پرتو فگن تھا، وہ نور جو ایک پاک اور عصمت مآب دوشیزہ کا پیدائشی حصہ ہے۔ پھر اس وقت تعجب تو مجھے اس پر آیا کہ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسرت اور کامیابی کی جیسے افشاں چھڑکی ہوئی تھی، جس کی تابانی سے اس کا نوجوان اور خوبصورت چہرہ ایک خوشنما پھول معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ایک محبت آمیز لرزش سی اس کے چہرے پر آئی۔ سلام کا جواب بڑے اطمینان سے اس نے دیا، بڑھ کر اس نے مصافحہ کیا، اور وہ بھی قدرے گرم جوشی کے ساتھ، اور پھر بڑھ کر اس دروازے کو بند کرنا چاہا جس سے میں داخل ہوا تھا۔ در حالے کے باقی تمام دروازے غیر معمولی طور پر پیشتر ہی سے بند تھے۔ مجھے اقبال ہے کہ میں کچھ گھبرا سا گیا اور میں نے کہا، کیوں بند کرتی ہو؟ اس نے میرے چہرے کو دیکھا، میری گھبراہٹ کو دیکھا، اور شاید حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ نرمی سے اس طرح کہا جیسے کہ وہ فریاد کر رہی تھی۔ اس نے کہا، تم ایک کمزور لڑکی سے ڈرتے ہو، اور پھر اس سے جو تمہیں اب بھی اپنا عزیز ترین منگیتر خیال کرتی ہے، بلکہ شوہر، وہ جس نے خدا کے روبرو تمہیں اپنا شوہر تسلیم کیا ہے۔ میں کیا عرض کروں کہ مارے خفت کے میں زمین میں گڑ گیا، اور شرمندہ ہو کر میں نے آنکھیں نیچی کر لیں، مگر مجھے اقبال ہے کہ پھر بھی میں کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر اس نے مجھ سے کہا، میں نے جو کچھ بھی ارادہ کیا ہے، خدا نے چاہا تو ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم رہوں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ میں ایک خط دے دیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ لیا، خط نکال کر پڑھا۔ بہت مختصر مگر بامانی خط تھا، مگر ایسا کہ میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ خط حاکم ضلع کے نام تھا، اور اس میں نہایت ہی صفائی اور برجستگی کے ساتھ لکھا تھا کہ میں نہایت ہوش و حواس کی حالت میں بہت سوچ بچار کے بعد ایک ڈرام پروسک ایسڈ پی کر اس وجہ سے خودکشی کرتی ہوں کہ مجھ سے مسٹر، یہاں میرا نام لکھا تھا، نے شادی کا پختہ وعدہ کیا تھا مگر ایک دوسری لڑکی سے کر لی، اور اب میں شکستہ دل ہو کر بخوشی اپنی زندگی کا خاتمہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں۔ میرے ہاتھ سے مارے ہیبت اور لرزے کے خط چھوٹ پڑا، کیونکہ میں نے اس کے ہاتھ میں ایک شیشی دیکھی جس کا کاک کھلا ہوا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اس میں دنیا کا مہلک ترین زہر ہے، وہ زہر جس کے حلق سے اترتے ہی آدمی جاں بحق ہو جاتا ہے۔ بدحواس ہو کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہانپ کر میں نے کہا، خدا کے واسطے۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میری زندگی خود میرے اوپر بار ہے، میں اس جہان سے نامراد اور ناکام جاتی ہوں، اور تمہاری یا تمہاری بیوی کی راحت میں ہرگز مخل نہیں ہونا چاہتی۔ ہاں، تم سے اتنا ضرور بدلہ لوں گی کہ میری موت تمہارے سامنے واقع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ایسا زہر چھانٹا ہے کہ تم بھاگ بھی نہ سکو گے، اور میں مر چکی ہوں گی۔ میری وصیت صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ مجھے کبھی یاد مت کرنا۔ میں نے دیکھا کہ ایک دم سے اس کا چہرہ جیسے سخت ہو گیا، ایک آہنی استقلال اس کے چہرے پر مسلط ہو کر رہ گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا، ذرا سمجھ سے کام لو۔ اگر سمجھ سے مجھے کام لینا منظور نہ ہوتا تو کیا اب تک کھڑی باتیں کر رہی ہوتی؟ اب تک تو میری لاش سرد ہو چکی ہوتی۔ میں سمجھ سے اور عقل سے کام لینے کو تیار ہوں، مگر ہاں، تم نہیں مانو گے۔ بولو، کسی شرط پر یا صلح پر تیار ہو؟ میں نے کہا، قطعی تیار ہوں، بلکہ کب سے کہہ رہا ہوں۔ وہ بولی، تو میں بھی تیار ہوں۔ تم 2 بیویاں رکھ سکتے ہو، تم اپنی محبوبہ بیوی کے ساتھ رہنا اور میں الگ رہوں گی۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خاندانی زمینداروں کے گھرانے کی ہوں، اور پھر میں خود بھی نوکر ہوں۔ پیسہ کوڑی مجھے نہیں چاہیے، اور یہ ملائم ترین شرائط ہیں۔ اگر تمہیں یہ بھی نامنظور ہیں تو میں ارادہ کر چکی، اور یاد رکھو کہ جہاں کہیں تمہیں کھڑا دیکھوں گی وہیں تمہارا ہاتھ پکڑ کر چشم زدن میں تمہارے سامنے اپنا خاتمہ کر دوں گی۔ میں بھلا کیا جواب دیتا؟ سناٹے میں خاموش تھا۔ اس کے لب و لہجے میں ایک ناقابل بیان زور تھا۔ اس نے کہا، بولو، جلدی بولو، میری جان لینا اور پھر بقیہ زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتے ہو یا 2 بیویوں کا دوزخ چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ تم شیشی الگ رکھ دو، پھر میں جواب دوں گا۔ چنانچہ اس نے دوسری طرف میز کے کونے پر شیشی رکھ دی۔
اس کا شیشی کا رکھنا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ میں نے میز کو دھکا دیا، ادھر شیشی گری اور ادھر میں نے وہ خط چاک چاک کر ڈالا۔ اس نے لپک کر شیشی اٹھائی اور مجھ سے کہا، یہ کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ دیکھو شیشی میں اب بھی اتنا زہر باقی ہے جو 10 آدمیوں کو کافی ہو، اور پھر میرے پاس ابھی اس کی 2 شیشیاں اور ہیں۔ میں نے انتہائی خوشامد سے کہا، مس سنگھ خدا کے واسطے تم مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہوں۔ کیا فائدہ اس قسم کی شادی سے کہ میں خود نہیں چاہتا؟ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جانا چاہیے، میں حد درجہ کمینہ ہوں۔ میری بیوی مر جائے گی اگر میں تمہاری شرط مان لوں، کسی طرح نہیں بچے گی، سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، گھل گھل کر مر جائے گی، اسے دق ہو جائے گی۔ مس سنگھ نے کہا، پھر ایک تو مرے گی ہی، یا میں اور یا وہ، اور اب تمہاری مرضی ہے، جسے چاہو مرنے دو۔ رہ گئی اسے دیکھ ہونا تو اس کی میں ذمہ دار ہوں۔ اب تم جلدی بتاؤ، جلدی بولو۔ میں نے کہا، میں ہرگز تمہاری جان لینا پسند نہیں کرتا، اور ساتھ ہی اپنی بیوی بھی مجھے بے حد پیاری ہے، خدا تم کو سمجھ دے۔ مس سنگھ بولی، میرے پیارے منگیتر، میرے پیارے شوہر، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم مجھے ابھی جواب دو، ابھی ابھی، کہ آیا مجھ سے نکاح کرو گے یا میری جان لینا چاہتے ہو؟ میں تمہاری جان تو کسی صورت میں نہیں لینا چاہتا، یہ تو طے سمجھو۔ اب رہ گیا نکاح کا معاملہ، تو مجھے تم 2 مہینے کی مہلت دو۔ وہ مسکرا کر بولی، تم یہ سمجھتے ہوگے کہ میں فوری جذبات سے متاثر ہو کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں، اور وقت گزرنے کے بعد یہ خلش نہ رہے گی، تو اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم غلطی پر ہو۔ رہ گیا مہلت کا سوال تو میں منظور کرتی ہوں، کیونکہ بالآخر جان سب کو پیاری ہے، مگر مہلت صرف 4 دن کی دیتی ہوں۔ آج منگل ہے اور آج کا دن میں نے چھوڑا، کل سے 4 دن پورے سوچنے کے لیے لے لو۔ سنیچر کی رات کے 12 بجے تک مجھے جواب دے دو، کیونکہ میں اتوار کے متبرک دن مرنا پسند کرتی ہوں۔ اور یہ یاد رکھو کہ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی چالاکی کی تو بیکار ہے، کیونکہ جان تو میں اپنی دے دوں گی، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تمہارے سامنے میری موت واقع نہ ہوگی، تو خیر مجبوری ہے، لہٰذا میں مہلت دیتی ہوں، اور اس عرصے میں تم اچھی طرح آگا پیچھا سوچ لو۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ شاید تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے، تو ایسی صورت میں سنیچر کے روز رات کے 12 بجے میں خودکشی کر لوں گی، اور میری پھر یہی وصیت ہے کہ بعد مرنے کے خدا کے واسطے مجھے یاد مت کرنا، ورنہ مجھے قبر میں بھی چین نہ آئے گا۔ اتنا کہا اس نے، پھر آگے اس کی آواز بھاری پڑ گئی، رقت طاری ہو گئی۔ وہ منہ موڑ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور رومال سے اس نے اپنا منہ چھپا کر روتے ہوئے ہی کہا، رخصت ہو، خدا حافظ۔ میں چپکے سے خدا حافظ کہہ کر سرک نہیں آیا، بلکہ بھاگا وہاں سے۔ گھر پر آیا تو بیوی کا برا حال تھا، آنسو پوچھ کر اس نے کیفیت پوچھی۔ میں نے بے کم و کاس جو کچھ گزرا تھا بیان کر دیا۔ سارا قصہ سنتے ہی حیران اور پریشان ہو گئی، اور پھر جو رونا شروع کیا ہے تو غش آ گیا، حالت ابتر ہو گئی۔ پھر اپنی بیوی کی عزیزہ کا میں نے اب تک حال ہی نہیں بتایا، انہوں نے میری جان کیسی ضیق میں ڈال رکھی تھی کہ بیان سے باہر۔ بعد غشی کے بیوی کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ میری حالت کیا ہوئی اور ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اگر بیوی آنکھوں سے روتی ہے تو میرا دل روتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے مس سنگھ سے شادی کر لی تو میں مر جاؤں گی، اور ادھر مس سنگھ کا الٹیمیٹم، براہ کرم مجھے جلد مشورہ دیجئے کہ اب میں کیا کروں۔ ایک تو محض اس خیال ہی سے جاں بلب ہے کہ میں مس سنگھ سے شادی کر لوں گا، اور دوسری ہے کہ زہر کی شیشی دکھا کر اپنا خون کرنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ غرض میں سخت شش و پنج میں ہوں کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ جمعے کا دن گزر چکا ہے، سنیچر کا دن ڈھل رہا ہے، بیوی کو غش پہ غش آ رہے ہیں، وہ رو رہی ہے اور ادھر میرا دل رو رہا ہے۔ براہ کرم اب جلد مشورہ دیجئے کہ اب میں کروں کیا، فقط ایک احمق